السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین وبعد۔ محترم سامعین، درس قرآن کی ذمہ داری فی الحال میرے پاس ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 کی چند آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ ابھی جو نیاز بھائی نے، نیاز حسن صاحب جو ہمارے خزانچہ جمعیت کے، انہوں نے جو کچھ بتایا ہے تعارف کے طور پہ صحیح ہے، لیکن ابھی کوئی کام ہم نے ایسا کہیں کیا ہے جو ہم سوچ سکے کہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، کیونکہ اعمال کے بلبوتے پہ تو جنت ملنی نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کو کوئی ادا ہماری اور آپ کی پسند آ جائے تو اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے تو ہم انشاءاللہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آیت نمبر 30 سے لے کر کے اور آیت نمبر 36 6 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہی ہمارا اللہ ہے اور اس پر قائم رہتے ہیں، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، تم کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تمہاری دنیاوی زندگی نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، تمہاری دنیاوی زندگی جو تھی اس میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، یہ فرشتے کہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں جو کچھ تم مانگو گے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جو کچھ تم پکارو گے، جو کچھ تم چاہو گے، جو کچھ تم مانگو گے، سب تم کو ملے گا۔ نزلا من غفور رحیم، یہ غفور رحیم اللہ رب العالمین جو غفور ہے رحیم ہے اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز انہی کو ملتی ہے جو بہت بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ چاہا کرو۔ انہ هو السمیع العلیم،
بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب تھوڑی سی مختصر تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک وہ لوگ مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، اور اس پر جمے رہتے ہیں۔ پتہ اس آیت سے یہ چلتا ہے کہ اللہ کو الہ ماننا بہت ضروری ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ہی ایشور ہے۔ دنیا میں شاید ایسا کوئی انسان ہوگا جو اس بات کا انکاری ہو کہ ایک ہی ایشور ہے۔ سب ایک ایشور کو مانتے ہیں، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی کو رب ماننا یا جو رب ہے اسی کو اللہ ماننا۔ بہت سارے لوگ مانگتے کسی اور سے ہیں، پوجتے کسی اور کو ہیں۔ تو جس سے مانگنا ہے اسی کو پوجنا ہے۔ اس آیت میں توحید بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس پر جمے رہتے ہیں۔ ثم استقیم، اس پر ثم استقاموا، اس پر جمے رہتے ہیں سب کے سب۔ تو ان کے لیے بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہ سوچیے سب سے بڑا کام یہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، جو مکے کے حالات تھے جب لوگ پہلے مسلمان ہوتے تھے، کتنی اذیت، کتنی تکلیف، کتنی مصیبتیں کفار و مشرکین اس پر ڈالتے تھے۔ اس وقت اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل تھا، طرح طرح کی پریشانی ڈالتے تھے۔ اس وقت جو ایمان پہ جمع رہا، کیا تقاضا تھا ان لوگوں کا؟ تقاضا صرف یہی تھا کہ تم ایک الہ کی عبادت نہ کرو، رب مانو، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، لیکن تم اسی کی صرف عبادت نہ کرو بلکہ شرک کرتے رہو۔ صرف ایک تقاضا تھا، اور اگر یہ کہہ دیں تو جان چھوڑ دی جائے گی۔ بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے، مظالم ڈھاتے ڈھاتے تکلیف نہیں برداشت کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے سے گزرتے تو کہتے اے آل یاسر صبر کرو، اور تقاضا صرف یہ تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرو، شرک کر لو، شریک ٹھہرا لو۔ اللہ کو، رب کو اللہ نہ مانو، رب کو رب مانو، اللہ اور بھی ہیں، الہ اور بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کفار و مشرکین کا تقاضا تھا۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نہ اس وقت نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی عبادت فرض نہیں تھی اس وقت، شروع کا معاملہ بالکل۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کی وجہ سے لوگوں نے پریشان کرنا اور ستانا شروع کر دیا تھا۔ مالک غلاموں کو ستانے لگے تھے، جو ہی مسلمان ہوتا وہ پریشانی پڑ جاتا۔ اسی کے بارے میں کہا ہے کسی شاعر نے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہمیں زندگی اپنی آسان لگتی ہے، آسان نہیں تھی، اور آج بھی نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہو جائیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان مطلب تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کے در پر نہ جانا، یہی تو اصل عقیدہ ہے۔ اور اسی میں ہم مسلمان پیچھے ہیں، فیل ہیں۔ آج ایک اللہ کو رب تو مانتے، ہاں کھلانے والا وہ ہے، بلکہ اس میں بھی شرک کرتے ہیں لوگ۔ تو ایک اللہ پر ایمان لانا، اسی کو رب سمجھنا، اسی کو الہ سمجھنا، اور اس پر جمے رہنا، استقامت۔ ایمان ملنے کے بعد استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پہ کہا گیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان ضرور ہوگا، اور جس کا امتحان ہوتا ہے
وہ بہت لکی ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آزمایا گیا اور آزمائش پہ اللہ کی مدد سے اگر وہ کھرا اترا، بدلے میں جنت ہے۔ دنیا کی مصائب، دنیا کی پریشانی، دنیا کی تکلیفیں جو دوسرے دیتے ہیں، بالمقابل جہنم کے بہت آسان ہے۔ تو چھوٹی سزا مل جائے اگر یہاں پر اور بڑی سزا نہ ملے تو کتنا بہتر آفر ہے۔ تو ایک اللہ کو رب ماننا، اس پر جمے رہنا سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 38 ہے۔ اس میں ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے پھر اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد جم جاؤ، اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اسی سے توکل کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی، اسی کی پوجا، اسی کی پرستش، اسی سے مانگنا، وہ دے تب بھی ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک، یہی ایمان۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایمان پر جمے رہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور انسانوں کے ذہن میں دھوکہ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، وہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو یہ جو عذاب دکھ رہا ہے، جو پریشانی دکھ رہی ہے، دنیا کی تکلیفیں دکھ رہی ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، اور تم کو آگے کا بھی غم نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی بات کا خوف ہونا چاہیے، نہ غم۔ جو چلا گیا اس کا غم مت کرو، جو آگے آنے والا ہے اس کا خوف مت کرو۔ تمہارے لیے بشارت، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے بشارت ہے۔ جس کے پاس ایمان مضبوط ہے، جس کا ایمان مستحکم ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ وابشروا بالجنہ، یہ اس جنت کی بشارت التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اگر ایمان پر ہم جمے رہتے ہیں، یہ جو رسوم ہیں، بدعات ہیں، دین کے نام پر جو نقلی اسلام چل رہا ہے سماج میں، ان سب سے بچ کر کے ہم عقیدے کو درست رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے لیے بشارتیں ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے تھے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور اس پر جمے ہیں تو انسان چھوڑیے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ جنگ بدر میں ہوا تھا ایسے، صحابہ نے نظارہ دیکھا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی اگر ہمارا ایمان مستحکم ہے، مضبوط ہے، تو ہمارے ساتھ فرشتے دنیا میں رہتے ہیں، ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور وہاں ہوں گے کیا؟ مَا تَشْتَهِي، جو کچھ ہم چاہیں گے ملے گا۔ انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور جو کچھ ہم مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو ہم مانگیں گے وہ ملے گا، جو نہیں مانگیں گے صرف چاہیں گے وہ بھی مل جائے گا۔ یہاں ہم اپنی چاہت کو پوری کرنے کے لیے پورا دین خراب کیے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اپنی آخرت ہم برباد کیے ہوئے ہیں، جبکہ یہاں ہماری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی۔ میں نے پچھلے بھی شاید ہفتے میں کہا تھا کہ ضرورت اگر ہماری پوری ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ خواہشیں نہیں پوری ہوں گی، خواہشیں تو وہاں پوری ہوں گی بھائی، جنت میں جو کچھ چاہیں گے وہ ملے گا۔ نزل من غفور رحیم، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ فرشتے کیوں آئیں گے اور فرشتے یہ کیوں بشارتیں دیں گے؟ فرشتے ہمارے ساتھ دنیا میں کیوں رہیں گے؟ یہ اللہ جو غفور ہے، جو رحیم ہے، اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ مہمان نوازی وہ بھی اللہ رب العالمین کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اگر ان کا ایمان مضبوط ہے صحابہ کرام کے طریقے سے۔ نزل من غفور رحیم، مہمان نوازی، اللہ رب العالمین کے مہمان بن جاتے ہیں اگر ہم ایمان پر مضبوط ہیں تو۔ اگر ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ مضبوط ہے تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ رب العالمین مہربانی کرے گا ہمارے لیے، مہمان نوازی کرے گا ہماری۔
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اتنی بڑی بشارت کے بعد فوراً ایک بہت اچھا جاب آفر کیا جا رہا ہے، بہت اچھی نوکری دی جا رہی ہے، بہت اچھا کام بتلایا جا رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی، اس سے اچھی زیادہ نوکری کس کی اچھی ہوگی، اس سے بہترین کس کی جاب ہوگی، جو اللہ کی طرف بلائے. پتہ یہ چلا دنیا میں سب سے اچھا کام اگر کوئی ہے تو اللہ کی طرف بلانا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا، غلام کو آقا سے ملانا سب سے بڑا کام ہے. بندوں کو اللہ کی معرفت کروانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی صفات کا ذکر کرنا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کی طرف بلانا سب سے بہترین کام ہے. اور یہ کام کرنے والوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائیں وعمل صالحا، اور نیک کام کرتے رہے. ایک کام تو یہ ہو گیا اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اور وعمل صالحا، اور جو بھی دین میں صالح کام ہے، نیک کام ہے، ان پر وہ عمل بھی کرتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ باتیں تو بڑی بڑی اور کام کچھ بھی نہیں. اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو بڑی نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ سب میں بھی کہا اللہ رب العالمین نے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں تو کہتے کیوں ہو؟ پہلے تم کو کرنا ہے، پہلے کام کرو اس کے بعد دعوت دو، پہلے اسلام اپنے اوپر لاگو کرو. آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں دین ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کمپلیٹ دین ہے، کمپلیٹ دین ہے، دین صحیح معلوم ہے، معلوم آپ پر لاگو ہو جائے، فلاں صاحب پر لاگو ہو جائے، اپنے اوپر ہم لاگو نہیں کرتے. سب سے پہلے عمل اپنے آپ کو دعوت دینا چاہیے، عمل کی، نیک عمل کرتا ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو. وقال، اور وہ کہے اننی، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنے آپ کو وہ جو دعوت دے رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر کے نہ کچھ کرے وہ کہ بھائی صاحب یہ مسلمان تو بڑے خراب ہیں، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، یہ سب ایسے ایسے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. آپ اسلام کی طرف بلائیے، دعوت اللہ کی طرف دیجئے، نیک عمل کیجئے، اور اپنے آپ کو کہیے کہ میں انہی مسلمانوں میں سے ہوں، میں انہی مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، میں سچا فرمانبردار ہوں اللہ رب العالمین کا. سچا فرمانبردار کون ہوتا ہے؟ جو کہے بھی، عمل بھی کرے اور بلائے بھی. پہلے اپنے آپ کو کہے کہ مسلمان ہوں، پھر لوگوں کو نیک عمل کی طرف بلائے، اور نیک عمل کی طرف بلانے کے بعد خود بھی کاربند ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑے، وہی مسلمان ہے. جو تنظیموں کی طرف بلائے، جو شخصیات کی طرف بلائے، جو اور کسی چیز کے بلائے، قطعی مت جائیے. جو اللہ کی طرف بلائے اس کی طرف جڑیے. اللہ سے جڑنے میں فائدہ ہے، لوگوں سے جڑنے میں فائدہ نہیں ہے. ہاں ان لوگوں سے جڑیے جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ درست کرواتے ہیں، جو اصلاحی کام کرتے ہیں، نیک عمل بتاتے ہیں، خود بھی کاربند ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیے، اٹھیے، ان کی تنظیم میں رہیے، ان کے ساتھ خیر کے کام میں ہاتھ بٹائیے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو برائی اور نیکی، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتی. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہوتی ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ہٹاؤ اچھائی سے. اچھائی کو برائی سے نہیں ہٹانا ہے. کہیں برائی ہو رہی تو وہاں پر اچھائی کرنی ہے. برائی کو اچھائی سے ہٹایا جا سکتا ہے. فیض الذی بینک، یہ جادو ہے، بالکل یہ جادو ہے. اگر آپ ایسا کر بیٹھتے ہیں، کہیں برائی ہو رہی ہے وہاں پر آپ اچھائی کرتے ہیں، اچھائی سے اس کو ہٹاتے ہیں برائی کو، تو کیا ہوگا؟ فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. کل تک جو آپ کے جان کو دشمن بنا ہوا تھا وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. یہ فارمولہ ہے نفرت ختم کرنے کا. یہ دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. کوئی بڑا اسکالر نہیں بتا رہا، اللہ رب العالمین کا کلام یہ بول رہا ہے. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آپ کو، ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم کو دشمنی ختم کرنی ہے، تم کو نفرت ختم کرنی ہے، تو یہ سیکولر بننے کا ڈھونگ مت کیجیے، بلکہ برائی کو اچھائی سے ہٹاؤ. جہاں کہیں برائی ہو اس کو اچھائی سے ہٹاؤ. ایسا نہیں ہے
कि बुराई में आप भी मुलव्विस होकर के बुरे बन रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि बुराई को अच्छाई से हटाना है। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, ये किसको मिलता है? ये किसको मिलता है? ये इतना बड़ा जो फार्मूला है ये इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है, बल्कि ये जो बहुत सब्र करने वाले उनको मिलता है। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, जो लोग सब्र करने वाले हैं, जो लोग साबिर हैं, उनको ये मिलेगा, उनको उनके नसीब में ही आएगा, जो बहुत बड़े नसीब वाले हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये जो बहुत सब्र करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है जिनका, उनको ये चीज़ मिलती है। सबको नहीं मिलती है कि बुराई को अच्छाई से हटाएं। ये चीज़ मिलना गॉड गिफ्टेड है, ये समझ लीजिए। हम और आप अगर ये कर रहे हैं, बुराई की जगह पर अच्छाई पेश कर रहे हैं, बुराई को अच्छाई से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब हैं, तो समझ जाइए कि आप बहुत सब्र करने वाले भी हैं और आपका नसीब भी बहुत अच्छा है। व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। अब जब ये काम आप करने के लिए निकलेंगे, कौन सा? ईमान को मजबूत करेंगे, अल्लाह की तरफ दावत देंगे, नेक अमल करेंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, बुराई को ख़त्म करेंगे भलाई से। ये जब आप करने जाएंगे तो इतना बड़ा काम है, तो शैतान ज़रूर आपके हमला करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर से यहाँ एक बहुत अहम नसीहत बयान कर रहे हैं, व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतान, अगर शैतान तुमको वसवसा डाले, तुम्हारी तरफ कोई वसवसा लेकर के आए, तो अल्लाह की पनाह में आ जाना। फस्तइज़ बिल्लाह। शैतान नहीं चाहता है कि लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, वो चाहता है दुश्मनी बढ़े, नफ़रतें बढ़ें, उसका काम आसान हो। मोहब्बत की फ़िज़ा वो नहीं चाहता है कि हमवार हो, वो चाहता है नफ़रत का दौर दौरा हो। तो शैतान हमला ज़रूर करेगा, तो शैतान के हमले से बचना है, अल्लाह की पनाह में आए। इससे लोगों ने ये भी निकाला है, सूरह आराम में भी है कि फस्तइज़ बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए। जब भी शैतान का हमला हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इन्नहु हुवस समीउल अलीम। क्यों हम अल्लाह की पनाह चाहेंगे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा सुनने वाला और ज़्यादा जानने वाला है। शैतान के शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमको बचा सकता है। तो हम अपने आप को मुसलमान कहें और नेक अमल करें, लोगों की अल्लाह की तरफ दावत दें, अपने ईमान को बिल्कुल मजबूत रखें, जिसे सहाबा का ईमान था उस तरीके से मजबूत रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फरिश्ते हमारे साथ, हमारी हर वक्त हर लम्हा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, और वही फरिश्ते इंशाअल्लाह हमको जन्नत की बशारत देते भी हैं और जन्नत में भी वही मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये जो आयतें 6 पढ़ी गई हैं, इनको आप याद कर लीजिए, 6 आयतों को। आयत याद करने के बाद नमाज में आप इसको दोहराया करें, तो वो आपको पुख्ता रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी। और माना मफ़हूम पढ़ करके लोगों को बताइए। कुरान असल चीज़ बताती है। हम जब अल्लाह की तरफ बुलाएंगे तो कुरान के ज़रिए से ही बुलाएंगे, कोई और थॉट किसी की लिखी हुई किताब से नहीं बुला सकते अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ लोगों को हम जब बुलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के ज़रिए से ही बुलाएंगे। तो ये चंद आयतें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे फिर हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।